السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو صحابیات نے علم دین کی طلب کے بارے میں کچھ مثالیں ملتی ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ احادیث میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ صحابیات رضی اللہ عنہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث سن لیتے ہیں، مگر ہم عورتیں گھروں میں رہ کر بچوں کو دیکھ بھال کرتی ہیں، گھر کا کام کاج سمیٹتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کی وہ باتیں نہیں سن پاتی۔ لہٰذا آپ کوئی دن متعین فرما دیجئے جس میں ہم حاضر خدمت ہو جایا کریں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس علم میں حصہ عطا کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کا دن متعین فرما دیا۔ اس طرح سے ہر بدھ کو صحابیات رضی اللہ عنہ جمع ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد لوگ تو ہم سے عبادت میں آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ وہ جنازے کی نماز کے لیے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم عورتیں تو گھر کی چار دیواری میں ہی رہتی ہیں، ہم نیکیوں میں اتنا بڑا کام نہیں کر پاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا، جو عورت اپنے بچوں کی خاطر رات کو جاگتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو مرد مجاہد کے برابر اجر دیتے ہیں، جو دشمن کی سرحد پر رات کو جاگ کر پہرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کریں ہم دین کا مطالعہ کرتے رہیں، ہم علم دین سیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنائے، دین کی کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالحہ دیندار اور دین کا داعی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنا بنا لے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔